أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللیل مکیہ، اس کی 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورة اللیل ہے، جو ہم تجوید اور لہجے کے ساتھ سیکھیں گے۔ پچھلی صورت میں ہم نے سورة الضحیٰ پڑھی تھی، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، غین کو پر پڑھیں گے، یغشا، واللیل اذا یغشا، والنہار، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو غنہ کر کے پڑھا جائے گا، یعنی غنہ ناک میں آواز لے کر جانا، اور را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر، خا اور قاف کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اونثا یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ وما خلق الذکر والانثى، سا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے، مد بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب آگے ملائیں گے اگلی آیت کے ساتھ تو یہاں پر مد کر کے آگے پڑھا جائے گا۔ وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم، یہاں پر مد ہو، مد کرنی ہے تو پھر آگے بھی ملائیں گے، اگر مد نہیں کرنی تو یہاں پر پھر وقف کریں گے۔ والانثى، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ان سعیکم لشتی، تا کو باریک پڑھیں گے، ان نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ان سعیکم لشتی، تا کو باریک پڑھیں گے، لشتی، فاما من، میم پہ اوپر غنہ کریں گے، من پہ اظہار ہوگا، یعنی اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا، غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ فاما من اعطى واتقى، تو کو موٹا کریں گے، اعطى واتقى، وصدق بالحسنى، صاد اور قاف موٹے حروف ہیں، ان کو موٹا کریں گے، حسنى، ح گلے سے اور سین سیٹی جیسی آواز نکالیں گے، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، سین سیٹی جیسی آواز نکالیں گے، سختی سے پڑھا جاتا ہے سین ز اور صاد کو۔ فسنيسره لليسرى واما من بخل، واما یہاں پر غنہ کریں گے، من بخیل یہاں پر اقلاب ہوگا، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، یعنی نون کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، غین کو موٹا کریں گے، وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، سین کو سختی سے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، را کو موٹا کریں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي، غین کو پر پڑھیں گے، عن یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ آ گیا ہے تو غننے کے بغیر پڑھیں گے، مالہ یہاں پر مد ہوگی، مد منفصل، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اذا ترد، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے موٹا، وما يغني عنه ماله إذا تردى، ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیں گے، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیں گے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، خا کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ، اخفا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر تو را کو موٹا پڑھیں گے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، لا صاد کو موٹا کریں گے، ہا کے اوپر مد کریں گے، إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یؤتی یہاں پر حمزہ پڑھیں گے، واو نہیں پڑھی جائے گی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، دن پہ اظہار کر کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد حروف حلقی آ گیا، نون ساکن نون تنوین، 2 زیر کی تنوین ہے تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، من یہاں پر غنہ ہوگا، 3 پہ بھی اخفا ہوگا، تجزا یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا، من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، الا یہاں پر قلقلہ ہوگا، غین کو موٹا کریں گے اور مد کریں گے، 4 سے 5 الف کے برابر، اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں، یعنی مد لازم بھی کہا جاتا ہے، وجہہ یہاں پر قلقلہ کریں گے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، صدق اللہ العظیم۔